بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور زمانہ قول کہ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود پاک نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اماموں کے امام امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ قول ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ الحمدللہ ہم جہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر اہل بیت بھی لازمی ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی ہمارا شعار ہے، کیونکہ یہی ذکر ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں واجب الاحترام فاضل نبیل عالم جلیل حضرت علامہ مولانا محمد بلال رضا مدنی دامت برکات عالیہ۔ تو انہی کے آج توسل سے انہی کی لائبریری میں الحمدللہ مجھ گناہگار کی حاضری ہوئی کہ ہم لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بہت سے لوگ ہم پہ چھاپ لگاتے ہیں کہ آپ ذکر اہل بیت سے تھوڑا دور رہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو ذکر اہل بیت کے لیے الحمدللہ ہم جمع ہوئے ہیں کہ میرے آقائے نعمت امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا کہ جن کے آنے پہ کھڑے ہو تاجدار حرم، جن کے ہاتھوں کو چومے شفیع الورا، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام، جن کو حبیب خدا نے نصیحت یہ کی پیش روح ہو تمہارا صبر لینا تھام، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام، جن کے ہاتھوں پہ چکی سے چھالے پڑے ان ہاتھوں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام، یعنی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد بلال رضا مدنی صاحب سے کہ وہ یوم وصال خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ماشاءاللہ جو آپ نے اشعار پڑھے باقی روح کو تر کر گئے، حقیقت یہ ہے۔ سید اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بھی کچھ پڑھ لوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے دونوں صاحبزادگان، حضور کو بڑی محبت تھی۔ سیدہ خاتون جنت جیسے آپ نے شعر میں فرمایا کہ آتی تھی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور سرکار ہاتھوں کو باقاعدہ بوسہ دیتے تھے، بیٹی سے محبت کا یہ عالم تھا۔ تو حضور بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے بارگاہ میں 3 رمضان کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں، لیکن ایک بات عرض کروں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ بہت محبت کرتے ہیں سیدہ خاتون جنت سے، ہمارا بچہ محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے کہ ان کی محبت ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی دلوائے گی انشاءاللہ۔ بلکہ ہمیں تو سکھانا چاہیے ان کی محبتیں، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے، حسین کون ہے، حسن کون ہے۔ یہ بڑی ایک کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو گئے۔ ان کا دامن تھام لیں گے نا افتخار بھائی، خدا کی قسم بیڑا پار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف ذکر اہل بیت کرتا رہے عمل کچھ نہ کرے۔ حقیقی ذکر اہل بیت ہے ہی یہی کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ تو انہی کی سیرت کے چند گوشے عرض کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بنا ہے فتمن سے، لفظ عربی کا فاطمون۔ فاطمون اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فطیم، یعنی جو بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے 2 سال کے بعد تو کہتے ہیں فطیم ہے، یہ اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب فاطمہ اور ان کی اولاد اور اسی کے ساتھ ساتھ جن سے محبت کرنے والے ہیں، کمال دیکھیے یعنی ان کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد اور جو آپ سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کا نام فاطمہ پڑا ہے، یعنی آپ کی محبت کی بنا پر ان کے محبین جہنم سے دور کر دیے گئے۔ ایک تو یہ بات کہ فاطمہ بنا کیسے، 2 لقب، ایک ہے زہرا، زہرا زبر کے ساتھ، ایک زہرا بھی ہوتا ہے، یہ زہرا
زہرا ہاں کے ساتھ، یعنی زہرا، زہرا اس کا مطلب ہوتا ہے کلی، اور ایک ان کا لقب ہے بطول۔ اب یہ زہرا ان کا لقب کیوں بنا ہے؟ کمال کی بات ہے، علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی۔ کلی وہ ہوتی جو بھی کھلی نہیں ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ کلی۔ اب وہ کلی کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں کبھی بھی حیض نہیں آیا۔ آپ پاک رہیں اور کلی پاکیزہ ہوتی ہے، آپ جنت کی کلی ہیں، تو جنت کی کلیوں کو ناپاکی تو چھو بھی نہیں سکتی، اسی لیے آپ کا لقب بنا زہرا۔ پھر آپ کا جو بطول لقب پڑا وہ کیوں پڑا؟ کہ آپ نے ما سوا اللہ رسول کے سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی سخاوت، آپ کا کردار، آپ کی چال، آپ کی ڈال، آپ کی گفتگو میں آپ بالکل نمایاں تھی۔ جو بات کرتے ہیں نا ان کی سخاوت، اب سخاوت بات چلی تو میں کیا باتیں کروں، باتیں چلتی جائیں تو سیدہ خاتون جنت کے تذکرے میں کمی نہیں ہوگی، تو سخاوت کی بات چلی تو ایک بات عرض کر دوں میں کہ ایک عورت آپ کے گھر پر آئی، اس کا جو بچہ تھا وہ برہنہ تھا، اس نے کہا سیدہ کوئی اگر قمیص وغیرہ ہے بیٹی کو دے دے۔ آپ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سیدہ ہیں تو جنت کی سردار، لیکن گھر میں یہ عالم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو چھوٹے تھے شہزادے سو رہے تھے، صرف قمیص پہنی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آیا، تو شہزادے کی قمیص اتاری اور اس سے سائلہ کو عطا فرما دی۔ یہ عالم ہے ان کا۔ ہم محبت کرتے ہیں خاتون جنت سے، کیا کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ہم تو بولیں گے یار میں اپنی چیز تو نہیں دے سکتا بھائی، اور ہوتی تو دے دیتا۔ یہ کہلاتا ہے ایثار۔ خدا کی قسم اگر واقعی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سے محبت ہے، ہماری اسلامی بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں اور جو بھائی سماعت کر رہے ہیں، صرف کلام پڑھ لیا، تقریریں کر لی، اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ تو کاش ہمیں بھی سخاوت آ جائے، اور سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ دیا جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لاکھوں روپیہ ہو اور اگر تھوڑا دیا دل محسوس کر دے تو سخاوت تو نہ ہوگی۔ تھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے دے دیا، یہ سخاوت ہے۔ تو آپ کا بڑا مقام اونچا ہے، بڑا مرتبہ اونچا، تو بطول اس لیے کہلائے کہ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کی اور اپنا تعلق اللہ رسول سے جوڑ لیا، اور عالم یہ تھا کہ تھیں تو دنیا میں لیکن گویا دنیا میں نہیں تھی۔ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، نبی کریم علیہ السلام آپ کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے فاطمہ تم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس لیے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دے پتہ جنت کی نگہت کا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ازواج مطہرہ سب موجود تھیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی روایت کیا اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت کیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ، یعنی دونوں شیخین اگر روایت کریں نا حدیث کو تو اسے کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ دونوں روایت کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ ازواج مطہرہ سرکار کے پاس تھیں کہ سیدہ خاتون جنت تشریف لائی۔ یہ قریب تھا زمانہ سرکار کے وصال کا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سرکار نے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دی اور بٹھایا اپنے پاس، پھر کان میں کچھ سرگوشی فرمائی۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، جب کان میں کچھ کہا تو آپ بے اختیار رو پڑی، سیدہ بہت روئی، یعنی بالکل بلبلا اٹھی اور تڑپ گئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی کی، جب آپ کا دکھ دیکھا نا کہ یہ چپ نہیں ہو رہی تو سرکار نے دوبارہ کان میں سیدہ کے سرگوشی کی۔ دیکھیں یہ محبت کی باتیں سب تمام ازواج ہیں، کسی نے بھی نہیں کی، سیدہ کو بتایا کیا راز کی بات تھی، وہ مصطفیٰ جانے اور سیدہ جانے اور اللہ جانے۔ تو اب ہنس پڑی، خوش ہو گئی ایک دم۔ اب یہ باتیں کیا ہوئی، سیدہ بھی دیکھ رہی ہیں، تمام ازواج بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا پہلے تو ایک دفعہ تو کہ تمہیں قسم ہے کہ میں تمہاری ماں، مجھے بتاؤ سرکار نے کیا کہا سرکار نے مجھے راز کی بات بتائی ہے، تو میں راز کی بات تمہیں کیسے بتا دوں۔ یعنی دیکھو راز افشا نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی کو کان میں کوئی بتا رہا تو مطلب ہے کہ بات راز رہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے لیے کہ اس طرح سرگوشی کی، سرکار نے کوئی مسئلے تھی تبھی تو کان میں بات کی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی کسی کے راز کو افشا
نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ بتا دے تب بھی، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے تب بھی، جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک کسی کا راز ہمیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو قسم دے کر پوچھا، کہا میں نہیں بتا سکتی کہ سرکار نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب پھر سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو کہا اب تو بتا دو، قسم دیتی ہوں میں تمہیں اس تعلق کے جو میرا تمہارے سے ہے، یعنی تم بیٹی ہو میں ماں ہوں۔ تو کہا اب بتا سکتی ہوں کہ سرکار دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ تو کہا پھر کیا بتایا سرکار نے، آپ بتاؤ مجھے بھی۔ تو سیدہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سرکار کو پتہ ہی نہیں ہے، سرکار کو جانتے ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سیدہ کو سنیے۔ تو آپ کہتی ہیں سرکار نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ان قریب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، موت کی خبر دی۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں رو پڑی کہ سرکار سے جدائی ہوگی مجھے۔ پھر جب سرکار نے سرگوشی کی تو فرمایا کہ سب سے پہلے سب لوگوں میں تم مجھ سے ملو گی۔ تو یہ میرے لیے خوشخبری تھی۔ اس بات کو سن کر میں فرحت سے معمور ہو گئی، میں خوش ہو گئی۔ سرکار نے مجھے فرمایا کہ تم جب میرا دنیا سے رخصت ہو تم صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ میں تمہارا بہترین پیش رو ہوں، یعنی میں تمہیں اچھا نصیحت کرنے والا، اور میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سرکار کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اچھا بعض میں کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ، یہ آپ نے سنا ہوگا اپنے بھی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر صحیح روایت میں لکھا اور آثار میں ثابت ہے کہ آپ کی نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ ناراضگی کیسی؟ سیدہ خاتون جنت ابو بکر صدیق سے ناراض نہیں تھی۔ آپ کا وصال ظاہری جو ہوا وہ 3 رمضان کو ہوا۔ میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بتائیے 3 رمضان کیا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، سیدہ خاتون جنت کا دن ہے۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بتا دیجئے 3 رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ دن مل کر منائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، ان کی شان میں انشاءاللہ اشعار بھی پڑھیں گے۔ تو ہمارا حنیف بھائی کچھ اشعار سنائیں گے۔ بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 زوزہ علی ہے فاطمہ، زوزہ علی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، منقبت قبول کیجئے، منقبت قبول کیجئے، میں نے جو پڑھی ہے فاطمہ، میں نے جو پڑھی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بے ادب ادب سے ذکر کر، بے ادب ادب سے ذکر کر، دیکھ سن رہی ہے فاطمہ، 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 بڑی سخی ہے فاطمہ،
بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ زارا پر پھیلا ہے ہوئے دامن، کیا شان کریموں کی لجپال گھرانہ ہے،